بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب قضاء حوائج المسلمين. یہ ریاض الصالحین کا 29 نمبر کا عنوان ہے، باب قضاء حوائج المسلمین، مسلمانوں کی حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے کا بیان۔ پیچھے ہم نے جو ابواب پڑھے تھے، احادیث پڑھی تھیں، اس میں اس قسم کی باتیں آ گئی تھیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمان ایسا ہو جو دوسروں کی مدد کرنے والا، دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہنے والا، کسی طریقے سے کسی کو ہم نفع پہنچا دیں، فائدہ پہنچا دیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ یہ ایک مسلمان کی صفات ہونی چاہیے، اس کی عادات ہونی چاہیے۔ تو اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ قضاء حوائج المسلمین، کہ مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا انسان اہتمام کرے۔ یہ سوچے کہ کسی کی کوئی ضرورت ہو، میں اس کی ضرورت کے موقع پر اس کے کام آ جاؤں۔ ہمیں پتہ چلا کوئی ضرورت مند ہے، ضرورت مند سے مراد صرف پیسے نہیں، مالی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اگر ہو سکتا ہو انسان اس کی ضرورت پوری کر دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ ضرورت مند میں بھی بعض وہ ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو نہیں مانگتے، جس کو قرآن کریم نے بہت جامع انداز میں بیان فرمایا، للسائل والمحروم۔ وہ شخص جو سوال کرتا ہے، سائل، وہ شخص جو سوال نہیں کرتا، محروم۔ بہرحال اور بھی جگہوں پر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہیں مانگتے۔ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی شخص ہے جو ضرورت مند ہے لیکن مانگنا ظاہر ہے کہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، تو ہر شخص اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتا، دبے الفاظ میں کبھی کر دیتا ہے یا کبھی بالکل بھی نہیں کرتا۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتہائی تنگی کے باوجود ایسا ظاہر کرتے ہیں گویا کہ وہ انتہائی سکون اور عافیت اور آرام میں رہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بڑی تنگی میں ہوتے ہیں۔ تو اب اگر پتہ چل گیا کسی طریقے سے تو انسان ان کی مدد کرے۔ یہ ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمارے لیے ایک فضیلت کی بھی چیز ہے، کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ تو مالی ضرورت بھی آ گئی۔ کوئی شخص ہوا ہے، کوئی بچہ ہوا ہے جس کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اور اس کا خیال رکھنے والا کوئی ہے نہیں، بیچارہ ادھر ادھر پھرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کی ضرورت یہ ہے کہ اچھا اس کو کسی طریقے سے علم حاصل ہو جائے، تو ہم اس کے لیے تعلیم کا انتظام کر دیں، اس کو کسی ایسی جگہ ہم لے جائیں جہاں اس کی تعلیم کا انتظام ہو جائے، یہ بھی اس کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ بڑے ہیں جن کو ضرورت ہے دین سیکھنے کی، ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو دین سکھانے کا انتظام کیا جائے، یا ان کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ کوئی شخص ہے، مختصر سا کوئی کام ہو، کوئی شخص سے سامان اٹھا رہا ہے، اس کے لیے بھاری ہے، ہم نے اس کے لیے سامان اٹھا دیا۔ جو بھی صورتیں ہم آس پاس دیکھیں، کسی کی کوئی ضرورت، کسی کی کوئی ضرورت، کسی کو کسی کام میں مدد کی ضرورت ہے، کبھی 1 منٹ کا کام ہوتا ہے، کبھی گھنٹوں کا کام ہوتا ہے۔ جیسی حیثیت اور جیسی ضرورت انسان اپنی حد تک کسی درجے میں کسی کی مدد کر سکتا ہو، تو ایک انسان کے لیے سعادت ہے۔ اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے ایک مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے، اس کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے موقعوں کو تلاش کرے اور کسی کی مدد کر دے۔ یہ نہیں کہ جان چھڑانے کی کوشش کرے، نہیں دیکھیں گے تو اچھا پھر مدد کرنی پڑے گی، پھر ساتھ دینا پڑے گا۔
ہاں، انسان اپنی مصروفیات ہوں، اپنی ضروریات ہوں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی کی ضرورت پوری کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور آگے احادیث ہم پہلے ویسے پڑھ بھی چکے ہیں، اس باب میں 2 حدیثیں آگے آئیں گی، وہ حدیثیں پہلے آئی ہیں تو مختصراً اس کو بھی ہم پڑھ لیں گے تاکہ اور زیادہ احادیث سے، اس لیے کہ روایات پہلے آ چکی ہیں تو اس کی تشریحات کی زیادہ ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر بھی ہم مختصر تشریح کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے تاکہ یہ جو عنوان ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جانور کے مقابلے میں انسان افضل سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی، اشرف المخلوقات ہے۔ جانوروں میں بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو عام ظاہر کے اعتبار سے انسان کے لیے ظاہر کے اعتبار سے نقصان دہ سمجھے جاتے ہیں۔ بعض جانور وہ ہوتے ہیں جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اور بعض جانور وہ ہیں جو انسان کے لیے نفع مند ہیں، سواری کے کام آتے ہیں، کھانے کے کام آتے ہیں، دودھ کے کام آتے ہیں، کھیت وغیرہ میں کام آتے ہیں، سامان لے جانے میں کام آتے ہیں، بہت سے کاموں میں آتے ہیں۔ اب ہم انسان ہونے کے لحاظ سے اپنے آپ کو ہم اشرف المخلوقات بھی کہیں تو اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے ہمیں جانوروں کی اعلیٰ والی قسم میں تو داخل ہونا چاہیے کم از کم، کہ ہم دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ بن جائیں، خیر کا ذریعہ بن جائیں، دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں، تو کم از کم جانوروں کی جو تیسری قسم تھی جو انسانوں کی، تو وہاں سے شروع ہونا چاہیے نا، ہمارا وہ ادنا درجہ ہونا چاہیے انسانوں کا، کہ ادنا درجہ انسان کا یہ ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، یہ تو ادنا درجہ ہوا۔ اگر ہم انسان ہونے کے لحاظ سے اس ادنا درجے یعنی جانوروں کے جو اعلیٰ قسم ہے اس درجے تک نہیں جا سکتے، تو کم از کم جانوروں کی درمیانی قسم میں تو انسان اپنے آپ کو شامل کر ہی لے کہ کسی کو نقصان تو نہ پہنچائے، کم از کم کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ تو نہ بن جائے۔ اور وہ جب کرے گا تب بھی یہ سوچ کر کرے کہ میں جانوروں کی بھی درمیان والی قسم میں ہوں، جانوروں کی بھی اعلیٰ قسم میں نہیں آیا میں۔ ہاں، جانوروں کی اعلیٰ قسم ہے دوسروں کے لیے نفع مند ہونا، تو انسان ہونے کے لحاظ سے انسان دوسروں کو نفع پہنچائے تو اعلیٰ درجے کے نفع پہنچائے، زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے، دینی تربیت کے اعتبار سے نفع پہنچائے، آخرت بنانے کے اعتبار سے نفع پہنچائے، صرف دنیاوی نفع نہیں، دنیاوی نفع بھی اخروی نفع بھی پہنچائے، تو کہا جائے گا کہ ہاں اب اس نے اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا پورا کیا ہے۔ اب آگے ہم جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی آیت پیش کی ہے، 2 حدیثیں پیش کی ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج میں، نیک کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پالو۔ نیک کام میں سب کچھ آ گیا، اس میں نمازیں بھی آ گئیں، عبادات بھی آ گئیں، اور کسی کی مدد کرنا یہ بھی آ گیا۔ لفظ عام ہے، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیک کام کرو، نیکی اور بھلائی جس طرح بھی ہو سکتی ہو انسان کرے، اس میں دوسروں کی ضرورت پوری کرنا یہ بھی نیکی اور بھلائی ہے، یہ بھی اس میں آ گیا۔ آگے حدیث، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت منقول ہے۔ ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن ان تمام بیٹوں میں جب ابن عمر کہا جاتا ہے تو ایک یہی خاص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مراد ہوتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، روایت پہلے آ چکی ہے اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے، یعنی خود کسی پر ظلم کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا،
اور کوئی ظالم ہے اور کوئی ظلم کرنا چاہ رہا ہے، یہ کہ اچھا ٹھیک ہے تم کرتے رہو، تم جانو. کسی کو جیسے ہوتا ہے ہمارے ملکوں کی سطح پر، ہم خبروں میں کبھی سنتے ہیں کہ اچھا کوئی ملک تھا جس نے ایک اپنے کسی قیدی کو کسی دوسرے ملک کے حوالے کر دیا. دوسرے ملک والے مانگ رہے تھے کہ یہ قیدی ہمیں دے دو، انہوں نے ان کو دے دیا. اب وہ ان پر ظلم کریں گے. لا یسلم، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. تو نہ کسی کو دوسرے کے حوالے کرے کہ تم اس پر ظلم کرنا چاہو کر لو، جو کرنا چاہو کرو. نہ کسی کو ظلم ہوتا ہوا انسان دیکھ رہا ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا رہے اور منظر دیکھتا رہے اور روکنے کی کوشش نہ کرے، باوجود قدرت کے وہ روکے نہیں. لا یسلم. یہ باتیں چونکہ پہلے آ چکی ہیں، اس سے ان تفصیلات میں نہیں جاتا. ایسی حدیثیں سن کر بعض لوگ بہت زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں جوش میں اور جذبے میں کہ وہ دیکھو فلانے پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں بچانا چاہیے. لیکن میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ صرف کسی کے یہ کہنے سے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے یہ مظلوم نہیں بن جاتا. اگر کسی کو ظلم سے بچانا ہے تو پہلے یہ دیکھ لو کہ واقعی ظلم بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ جب اسلامی ملک میں کسی پر حد جاری ہوتی ہے کہتے ہیں وہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. حدود کا قائم کرنا کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں انصاف قائم کرنے کا ذریعہ ہے. جب کسی ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اس کو قصاصاً قتل کیا جا رہا ہے، تو قصاصاً قتل ہوتے ہوئے دیکھیں او چو ظلم ہو رہا ہے، اس پر اس کو قتل کیا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ تمام انسانوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس سے روکنے کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ اگر اس کو قصاص میں قتل نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کتنے لوگ بے گناہوں کو قتل کریں گے، جیسے آج کل عام ہو رہا ہے. چونکہ ظالموں سے قصاص نہیں لیا جاتا، انتقام نہیں لیا جاتا، حکومت کی طرف سے اس پر اقدام نہیں ہوتا، تو مجرم لوگ جری ہوتے چلے جا رہے ہیں. لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی کہ جو شخص کسی اپنے بھائی کی ضرورت، حاجت، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، جو شخص دوسرے کے کسی کام میں لگتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. بہت مجرب ہے، کبھی موقع ملے تو تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی کوئی ضرورت، انسان ظاہر ہے اپنے کام خود کرتا ہے، اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، انسان کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ہو رہا وہ کام، تو انسان کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے. مایوس ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اور اسباب اختیار کرے اور اسباب اختیار کرے. اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں نے فلانا کام کرنے کی کوشش کی، میری استطاعت سے باہر ہے، میری استطاعت میں جتنا تھا میں نے کوشش کی ہے. اب یا اللہ یہ فلانا تیرا بندہ ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، مدد تو اس لیے کر رہا ہوں کہ تیری رضا حاصل ہو جائے، لیکن یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں میرا فلانا کام بھی ہو جائے، اور تیری قدرت سے کوئی بعید نہیں. ہم اس کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی، کوئی مشکل چیز مشکل نہیں رہتی. بس یقین والی بات ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ضرورت پوری کرنے میں لگ گئے تو پھر باقی کیا رہا. آگے فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو شخص کسی مسلمان کی کوئی پریشانی، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف اس سے دور کر دیں گے. دنیا کی تکلیف ہوتی بھی چھوٹی ہے اور ہوتی بھی عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے. آخرت کی تکلیف بہت بڑی ہوگی اور طویل عرصے کے لیے ہوگی، کوئی تقابل نہیں ہے. لیکن ہم دنیا میں مسلمانوں کی تکلیفیں دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو فرج عن مسلم کربتن، پہلے آ چکی ہے روایت، کربتن چھوٹی سی تکلیف. تنوین میں بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان میں، تنوین کے اندر بھی اس کلمے کا وزن،
اس کا ٹیمپریچر، اس کی قوت معلوم ہوتی ہے. تو یہ قربتاً جو پہلا والا قربتاً ہے یہ تنوین تحقیر کے لیے ہے، چھوٹی تکلیف. اور دوسرے والا فرج اللہ عنہ بہا قربتاً تعظیم، بڑائی کے لیے ہے. جو شخص کسی مسلمان کی چھوٹی سی تکلیف بھی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک بڑی تکلیف اس کی دور کر دیں گے. کتنا آسان نسخہ ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہم اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے دل چاہ رہے کہ ایسا کریں، لیکن ایسا کریں گے تو شاید دوسرے کو تکلیف ہو جائے. کوئی بات نہیں، دوسرے کو تکلیف سے بچا لو. دل چاہ رہا ہے کہ اس طرح کریں، لیکن نہیں، کسی کا دل دکھے گا. وہ سامنے ہے، اس کا دل دکھے گا، اس کو تکلیف ہوگی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کی مثال ملتی ہے. ابھی حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ حدیث کہاں ہے، کس درجے کی روایت ہے، لیکن واقعہ مشہور ہے. بس ایک واقعے کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اس کو کوئی حدیث کے طور پر نہ لے، اس لیے کہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ حدیث کہاں ہے اور کس درجے کی ہے. ایک صحابی تھے، ان کا بچہ گم ہو گیا. بچے کو تلاش کر رہے تھے، پریشان تھے. ظاہر ہے بچہ گم ہو جائے تو کتنی پریشانی، تلاش کر رہے تھے ادھر ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، پریشانی کا اظہار کیا. کسی نے بتایا کہ وہ فلانی جگہ، شاید فلانی جگہ ہے. تو وہ جلدی سے اٹھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے پھر تاکید کر رہا ہوں کہ کہیں میں غلط بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر دوں. مفہوم یہ ہے اور مشہور واقعہ ہے، مجھے اس کے درجہ معلوم نہیں کہ اس روایت کا درجہ کیا ہے. تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تاکید کی. فرمایا دیکھو، جب وہاں جاؤ، چونکہ جذبہ ہوتا ہے نا انسان میں، اور جذبات میں انسان کبھی دوسروں کو کی تکلیف کو سوچتا نہیں ہے، خیال نہیں آتا، بھول جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، وہاں ہو سکتا ہے تمہارا بچہ ہو اور وہ مل جائے. اور دیکھو، خیال رکھنا کہ کہیں سب کے سامنے اس کو بہت زیادہ پیار نہ کر لینا. ہم سوچیں اس میں کیا برائی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس حالت سے گزرے تھے، یتیمی سے، وہ یتیمی سے گزر چکے تھے. آپ جانتے تھے کہ کسی بچے کو اس کا باپ جب پیار کرتا ہے تو یتیم پر کیا گزرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، سب کے سامنے اس کو اس طرح پیار نہ کرنا کہ دوسرے دیکھنے لگ جائیں اور دوسروں کے سامنے تم اس کا اظہار کرو. کیا پتہ ان میں کوئی ایسا بچہ ہو جس کا باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہو، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. کیسی چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہیں اسلام میں. لیکن یہ چیزیں سمجھتا کون ہے؟ ہم نے یہ روایت ابھی سنی، میں نے کہہ دی، میرے دل میں بھی اثر ہوا، سننے والوں کے دل پر اثر ہوا. وقت آتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں. یا تو عمل کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، یا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں. ومن ستر مسلمن، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر قیامت کے روز پردہ ڈال دیں گے. یہ بھی ایک عمل کی چیز ہے، صرف روایت میں پڑھنے کی نہیں، سننے کی نہیں، عمل کی چیز ہے. کسی کا کوئی عیب معلوم ہوا تو دل پر ایک بوجھ پڑتا ہے. دل پر کبھی کبھی بعضوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی بات سن لی، آواز تو آ رہی ہے نا. اچھا، تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کہیں سے کوئی بات سن لی اور وہ بات
مجھے معلوم ہے کسی اور کو معلوم نہیں ہے، تو اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ اچھا کیوں مجھے معلوم ہے دوسروں کو معلوم نہیں، دل چاہ رہا ہے کہ اچھا اس کو بتا دوں، دل چاہ رہا ہے کہ اس کو بتا دوں، بار بار تقاضا ہو رہا ہے کہ اس کو بتا دوں، اب وہ بتانے کا دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے اور بتانے کو، لیکن نہیں بتانا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے، آخر جا کر نفس اتنا پریشر ڈالتا ہے، بعض لوگ تو شروع میں ہی، بعض لوگ اچھا تھوڑی دیر کے بعد، لیکن پھر جا کر بتا دیتے ہیں، لیکن اس طرح کہ دیکھو کسی کو بتانا نہیں، لیکن میں نے فلانے کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، اب اس کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اسے بھی تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، ہم اپنے عیوب کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا مزاج ہے۔ اور پھر جب دوسرے کو بتایا تب اس کو تکلیف شروع ہو گئی، جب تک وہ کسی کو بتائے گا نہیں اس کو سکون نہیں ہوگا۔ بتا دیا اب سکون ہو گیا۔ کبھی کبھی تو ایک کو بتانے سے بھی سکون نہیں ہوتا، دو تین کو، زیادہ کو بتانا پڑتا ہے، تب جا کر سکون ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نفس کے اندر کی بیماریاں ہیں، جسے ہمیں دیکھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ نہى النفس عن الہوى، آخرت کو یاد رکھیں اور اپنے نفس میں جو خواہشات ابھر رہی ہیں اس کو دبا دیں کہ نہیں مجھے یہ کرنا نہیں ہے، جو بھی ہو جائے۔ اگر پھر تقاضا ہو رہا ہے، اچھا اور 100 مرتبہ استغفار کر لوں گا میں، پھر دوبارہ اس تقاضا پیدا ہو، اچھا پھر اور 100 مرتبہ استغفار، تاکہ شیطان دوسری مرتبہ ان تقاضوں کو لانا ہی چھوڑ دے، اور 100 استغفار اور 100 استغفار، 100 استغفار کر کے کتنا شیطان کروائے گا۔ وہ بھی سوچے گا اچھا اس کو ایک گناہ کروانا چاہ رہا تھا، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں کما لیں، تو اچھا بس ٹھیک ہے چھوڑو اس کو، اس کے دل میں تقاضے پیدا نہ کرو۔ بہرحال ہمیں اپنے آپ کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو بس یہی سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی بات سنی اور اس کی خیانت کر لی، کسی کو بتا دیا اور پھر جا کر افسوس ہوا، پھر دوبارہ ایسا ہی ہوا، پھر افسوس ہوا۔ نہیں، افسوس سے پہلے انسان اپنے آپ کو روکے۔ آگے چلتے ہیں دوسری حدیث۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے، نفس عن مؤمن کربتن، جو کسی مؤمن کی تکلیف دور کرے، من کرب الدنیا، دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے، نفس اللہ عنہ کربتن من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے بڑی تکلیف اس کی دور کر دیں گے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، معسر جو تنگی میں ہو، اس کی حالت ایسی نہیں ہے مالی اعتبار سے کہ وہ پیسے ادا کر سکے۔ ہم نے کسی کو قرض دیا، کسی کو کوئی چیز بیچی، اس کے پاس سے پیسوں کا تقاضا مطالبہ کرنا ہے، لیکن پتہ ہے کہ اس کی حالت ذرا تنگ ہے، اس کو مشکل ہے ادا کرنا، تو آسانی کر دیں۔ یسرا، آسانی میں کچھ پیسے کم کر دینا بھی آ گیا، آسانی میں مزید مہلت دینا بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں دے سکتے، کوئی حرج نہیں، 1 مہینے کے بعد دے دینا۔ 1 مہینے کے بعد پتہ چلا ابھی بھی تنگی ہے، اچھا کوئی بات نہیں، ایسا کرو اور ذرا 1 اور مہینے کے بعد دے دینا۔ یسر علی معسر، صدقہ نہیں دے رہے ہم، صرف اتنا ہے کہ اس کو مزید مہلت دے رہے ہیں، اس پر آسانی کر رہے ہیں۔ ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ایسے موقع دے کہ ہم بار بار اس طرح کے قرض دیتے رہیں، جس سے ہمیں مشکل نہ ہو اور آخرت کی آسانی ہو جائے۔ کسی کو ہم نے قرض دیا، اب وہ اس کے لیے ادا کرنا مشکل ہے، تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر لیں، اگر وہ معسر ہے، تنگی میں ہے۔ ہر ایک کو ایسے موقع آتے نہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ آخرت میں آسانی کرنا چاہتے ہیں اس کو اس طرح کے موقع دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا موقع آ جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ ہی یہ واسطہ پیش آنا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ آسانی کرنا چاہتے ہیں آخرت میں، تو ہمیں موقع دیا ہے کہ تم میرے بندے کے ساتھ آسانی کر لو۔ ومن یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ عجیب چیز ہے، انسان کو مجاہدے سے تو گزرنا ہے۔ بعض لوگ طویل نمازیں اور عبادات کے ذریعے مجاہدات کرتے ہیں، بعض لوگ اخلاقی مجاہدہ کرتے ہیں۔ کسی کو پیسے دیے تھے، اب وہ واپس نہیں کر رہا، کوئی حرج نہیں، ہم اس کے ساتھ آسانی کر دیتے ہیں، ہم اس کو ذرا آسانی دے دیتے ہیں،
یہ اس کے لیے مجاہدے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کسی نے برا بھلا کہہ دیا، اس کے لیے مجاہدہ ہو گیا۔ کسی نے تکلیف پہنچا دی، کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا کہہ دیا، یہاں پر انسان صبر سے گزرتا ہے۔ صبر سے تو گزرنا ہے، وہی مجاہدہ ہے۔ چاہے عبادات کے ذریعے سے صبر کرے، چاہے لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرے، صبر سے تو انسان کو گزرنا ہے۔ صبر اور مشقت سے انسان جب گزرتا ہے تو پھر آگے آسانی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آخر ہم سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں، آخر ہم سے بھی تو کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے، ہماری نیکیاں بھی چھپی ہوئی ہیں، ہمارے گناہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ گناہ ہو گئے، کوتاہی ہو گئی، نماز میں پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر سوچتے رہ گئے، سجدہ کیا اور یاد بھی نہیں تھا کہ ہم سجدے میں ہیں، اور سجدے سے اٹھ گئے، پھر خیال آیا ہم نے سجدہ کیا تھا۔ نماز کی 2 رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیرتے وقت ذہن میں آیا اچھا ہم نے 2 رکعت پڑھ لیں۔ کبھی ذہن کہاں چلے گیا، کبھی کہاں چلے گیا، کس سوچ میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر چیز پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہماری پوری زندگی میں جو کچھ ہم نے اچھی بری چیزیں کی ہیں اور تمام چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں کہ اس نے یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں تو ہم دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالیں۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، آگے ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بھائی ہو بہن ہو، مطلب یہ ہے کہ اپنوں کی مدد کرنا یا غیروں کی مدد کرنا اس وجہ سے کہ اللہ کا بندہ ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کی مخلوق ہے، پہلے آ چکا ہے کہ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا وہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن عام طور سے مسلمان کو مسلمان سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے اخیہ کی قید لگائے کہ کسی مسلمان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو شخص ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس میں علم حاصل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا راستہ، یہ بھی ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا پڑھانا ہمارا علم ہی کا راستہ ہے، یہ علم ہی کا راستہ ہے، یہ بھی علم کا ایک راستہ ہے۔ اور یہ راستہ جو ہم ابھی بیٹھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، کوئی سن رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، یہ سب ہم ایک ہی راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ سفر میں جاتے ہیں، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی ساتھ بیٹھتا ہے، سب ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں۔ یہاں پر بس اسی طرح ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، سب علم ہی کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور علم کا راستہ جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے۔ ہم اگر اس راستے پر لگے رہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس راستے پر لگے رہیں، آخری وقت تک لگے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی راستے پر لگے رہیں تو جنت کے راستے پر ہیں۔ اس حالت میں موت آئی تو انشاءاللہ جنت میں سیدھا پہنچیں گے۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تھے جن کی عمر زیادہ ہو گئی۔ عمر زیادہ ہوئی تو انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، پڑھاتے تھے، عمر زیادہ ہوئی پڑھانا چھوڑ دیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، پڑھاتے ہوئے مدرسی کی حالت میں تمہاری موت آ جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ غیر مدرسی کی حالت میں موت آئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا تو انہوں نے دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ صاحب جنہوں نے پھر دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا، پڑھا رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے ہوئے ان کی روح قبض ہوئی اور ان کا سر کتاب کے اوپر گر گیا۔ آخری وقت اس حالت میں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنت کے راستے میں ہی مرے ہیں وہ، یہ جنت ہی میں سیدھے پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ، مجتمع قوم، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مراد ہے ہر وہ جگہ جہاں کوئی دین کا کام ہو۔ بیت من بیوت اللہ، مسجد بھی ہو سکتی ہے، مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، مکتب بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر دین کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو، دین پر عمل کا، چاہے سیکھنے سکھانے کا، علم کے اعتبار سے، زبانی ہو، عمل سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو۔ مسجد میں نماز اصل ہوتی ہے، وہ عملی طور پر دین اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو یہ تمام بیوت اللہ ہو گئے۔ مجتمع قوم، مسجد کی قید نہیں ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، جس میں وہ یتلون کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہوں۔ یتدارسونہ کا معنی یہ ہے، تدارس کے معنی ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے یہ سنتا ہے، یہ ہے یتدارسونہ بینہم۔ وہی ابھی جو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ خوشی کی بات ہے، اور دوسری طرف ڈر کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کہیں ہم عجب میں مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مذاکرے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، جب بھی کچھ لوگ اس طرح جمع ہوتے ہیں تو نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کیا چیز ہے؟ پہلے آ چکا ہے۔ سکینہ کے معنی ہے سکون، اطمینان۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے، کسی طرح کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسی جگہ جب انسان جاتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں ان کو بسا اوقات اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جو لوگ عادی نہیں ہوتے، جیسے ہم عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں خوشبو آنا بند ہو جائے گی، لیکن کوئی اور آئے گا، وہ اچھا، بہت اچھی خوشبو ہے۔ انسان کسی بدبو میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے، جب وہ کوئی اور وہاں آئے گا تو اس کو اچھا، بہت بدبو آ رہی ہے۔ اسی طرح میں اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اسی طرح جب انسان کسی سکون کی جگہ میں ہوتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو احساس نہیں رہتا کہ مجھے یہ سکون حاصل ہے۔ لیکن جب کوئی پریشانی میں سے نکل کر، اندھیرے میں سے نکل کر یہاں آتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ تو بہت سکون کی جگہ ہے، میں یہاں بیٹھا، تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ بیٹھا، 15 منٹ بیٹھا، بہت سکون ملا۔ یہ ذکر کی مجالس جو ہوتی ہیں اس میں تو بہت زیادہ لوگوں کو سکون محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہوں یا کبھی کبھی حاضر ہوتے ہوں تو ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ہوتا سب کو ہے درجہ بدرجہ، لیکن احساس بعضوں کو زیادہ، بعضوں کو کم ہوتا ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سکون نازل ہوتا ہے، سکینہ۔ اور وہ غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہم اگر یہ سوچیں، ہم کبھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، بعض مشائخ کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ ان کو جب ایئرپورٹ جانا تھا تو شاہی عاملہ تھا، دونوں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا اور استقبال کیا گیا۔ یہ لوگ ہیں کیا؟ ان کی حیثیت کیا ہے فرشتوں کے مقابلے میں کہ ان کے گھیرنے کو ہم اعزاز سمجھیں؟ اور ہم جب یہ حدیث کا جو بالکل سیدھے سادے انداز میں ہم حدیث کا اور قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں، کیا اعزاز ہے، لیکن ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔
فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ہوتا کیا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارا تذکرہ کریں کہ میرا فلانا بندہ فلانی بندی یہ میری آیتوں کا مذاکرہ کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپس میں جمع ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ اپنے آورے میں ہم سوچیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ فرشتوں میں ملائے اعلیٰ میں وہاں عرش کے پاس وہاں تذکرہ ہمارا ہو؟ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ لیکن یہ کلام ہی ایسا ہے، قرآن اور حدیث کلام ہی ایسا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ جو اس کا تذکرہ کرے اس کا وہاں تذکرہ کیا جائے۔ لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، دیکھو جس کو اس کے اعمال پیچھے رکھ دیں تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ ایک نئی بات ہے کہ دیکھو جو کرنے کا کام ہے، عمل جو ہے وہ سب کو کرنا ہے۔ ایک شخص ہے جو خاندانی شرافت اور اعزاز رکھتا ہے، بہت اونچے خاندان سے، اب اونچے خاندان میں سب سے اونچا خاندان کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس خاندان میں بھی سب سے اونچا مقام کس کو ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ اپنے اعمال خود کرو، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے اعمال خود کرو، میرے بھروسے پر نہ بیٹھ جانا، میں کچھ کام نہ دوں گا۔ یہ تعلیم ہے، اپنے اعمال خود کرنے ہیں۔ خاندانی شرافت پر اطمینان رکھ کے بیٹھ جانا کہ اچھا ہمارے باپ داداؤں نے عبادتیں کر لی، اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاندانی ورثے میں ہمیں بزرگی مل گئی ہے تو ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ملنے والی چیز نہیں ہے یہ۔ دنیا میں عزت چاہے مل جائے، دنیا میں شہرت مل جائے، وہ دنیا ہے، آخرت تو انسان کے اپنے اعمال کی بنا پر ملے گی۔ آخرت کے صراط پر سب کو گزرنا ہے، آخرت کے صراط پر گزرنے کے لیے دنیا کے صراط مستقیم پر صحیح چلنا پڑے گا۔ من بطأ به عملہ، جس کو اس کے اعمال پیچھے رکھ دیں تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ ہاں البتہ ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کے اعتبار سے بھی آگے ہوتے ہیں، خاندان کے اعتبار سے بھی اونچے ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جس کو کہیں گے نور علی نور۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا تھا، اور پہلے روایت آ چکی ہے، ہم نے اس کا تذکرہ پہلے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگوں کی حالت ایسی ہے جیسے زمین میں کانیں ہوتی ہیں، کہیں سونا نکلتا ہے کہیں چاندی نکلتی ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، فرمایا کہ دیکھو خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو جاہلیت میں اچھے تھے بہتر تھے، اسلام میں بھی وہ اچھے ہوں گے، اس لیے کہ جاہلیت میں ان کو ایک مقام حاصل تھا، کیوں؟ ان کی سمجھداری کی وجہ سے، ان کے کسی خاص صفات کی وجہ سے۔ جاہلیت میں اگر ان کو کوئی مقام حاصل تھا، اسلام میں بھی ان کو حاصل ہوگا، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے ان میں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے نہیں، اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کا صحیح علم اور عمل ان کے اندر ہوگا، تو پھر جاہلیت میں اگر وہ قابل اعزاز تھے تو اسلام میں بھی قابل اعزاز سمجھے جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں ان کا خاص مقام تھا، اسلام میں بھی خاص مقام ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ فقاہت دین کی سمجھ حاصل کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اسی مقام پہ آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جاہلیت میں سردار تھا، اسلام لانے کے بعد اگر اس نے کوئی دین سیکھا نہیں، دین کی طرف توجہ نہیں دی، تو پھر وہ بات نہیں ہے، اذا فقہوا۔ تو اس لیے جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو اعلیٰ درجے کا کمال ہو گیا۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز ملی ہے، خاندانی شرافت، تو دنیا کا اعزاز ملے گا۔ اگر وہ صلاحیت انسان میں کمزور ہے لیکن دینداری ہے، دین کی سمجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو اصل باب میں جو مقصد تھا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی مدد کرنے والے، اللہ کے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے والے ہم بن جائیں۔
ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو نفع اور راحت پہنچا دیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول اور پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں بھی اپنے مقبولین میں اور صلحاء میں شامل فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و